نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں رزق میں برکت کے لیے ایک خوبصورت دعا بتاؤں گا۔ اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ رزق میں بھی برکت ہوگی، برکتوں کا نزول ہوگا، اور جس کو تنگ دستی کا سامنا ہے، غربت کا سامنا ہے، اس کو اللہ اس دعا کے پڑھنے سے بہت نوازے گا۔ دولت کی ریل پیل ہوگی، نوازشات کی بہتات ہوگی انشاءاللہ، رحمت خداوندی خوب متوجہ ہوگی۔ وہ دعا کیا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنی ہے، کب پڑھنی ہے، آگے چل کے اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ ہر شخص رزق کی وجہ سے پریشان ہے، کبھی کہاں جاتا ہے، کبھی کہاں، کہ کہیں سے اچھا پیکج مل جائے، اعلیٰ منصب مل جائے، اچھی تنخواہ والی نوکری مل جائے، تو جو بھی آپ کی خواہش ہے اس سے بڑھ کر آپ کو ملے گا۔ وہ دعا کون سی ہے، آگے چل کے اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ ہمیشہ کی طرح درخواست کروں گا کہ آپ خود بھی قرآن کریم پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی صحیح حروف کے ساتھ قرآن پڑھائیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا پڑھنا 100 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ علم کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ اپنے بچوں کو خوب تعلیم و تربیت دیجیے، ان کے لیے وقت نکالیے۔ زندگی کا کچھ پتہ نہیں، نہ جانے کب اختتام ہو جائے۔ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ جب آپ ان کو نیک صالح بنا کے جائیں گے تو آپ کے لیے دعائیں کریں گے، قرآن پڑھیں گے۔ آن لائن کلاسز کے لیے، علاج معالجہ کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہفتے کے 7 دن 24 گھنٹے ہماری بہترین اور معیاری سروس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ رزق میں برکت کے حصول کے لیے ایک بہترین دعا۔ اکثر مجھے کالز کرتے ہیں کہ ہمیں رزق بہت ملتا ہے، پیسہ بہت آتا ہے گھر میں، مگر رکتا نہیں ہے، پتہ نہیں چلتا کہاں خرچ ہو گیا۔ صحت کے مسائل ہیں، عدالتوں کے مسائل ہیں، مقدمے کے اوپر مقدمہ، ناجائز کیسز ہمارے اوپر ڈال دیے جاتے ہیں، ہسپتالوں کے چکر ختم نہیں ہوتے، تھانے کچہریوں کے چکر، عدالتوں کے چکر ختم نہیں ہوتے۔ ہم کریں تو کیا کریں، بلا وجہ بے جا پیسہ جو ہے لگ جاتا ہے ہمارا۔ انشاءاللہ اس دعا کے پڑھنے سے ہسپتالوں کے چکر بھی بہت کم ہو جائیں گے، صحت کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کے اوپر کسی قسم کا ناجائز مقدمہ بھی نہیں ہوگا، کوئی ناجائز کیس بھی نہیں کرے گا۔ یہی برکتیں ہوتی ہیں کہ جو آئے وہ محفوظ ہو جائے، جو آئے وہ بے جا اور بلا وجہ خرچ نہ ہو، آپ کے پاس محفوظ ہو جائے۔ تو دعا سن لیجئے۔ اس دعا کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے یا 7 مرتبہ پڑھنا ہے، ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ یہ دعا خواتین بھی پڑھیں، یہ دعا مرد بھی پڑھیں، یہ دعا بچے بھی پڑھیں اور بچیاں بھی پڑھیں۔ جن کی نوکریوں کے مسائل ہیں وہ بھی پڑھیں، جن کے باہر کے ویزوں کے مسائل ہیں وہ بھی پڑھیں۔ انٹرویو تو دے کے آتے ہیں مگر سوائے مایوسی کی کچھ نہیں ملتا، وہ بھی یہ دعا پڑھیں اور 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ اب دعا سن لیجئے اور یاد کر لیجئے۔ اس دعا کے اندر اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے کچھ اسماء بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن کریم میں کہا ہے کہ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، سو اللہ تعالیٰ کے ان پیارے پیارے ناموں سے اللہ کو پکارا کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود سے لینے کا طریقہ اور انداز بتا رہا ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اب میں دعا پڑھ دیتا ہوں۔ یا غنی، یا حمید، یا مبدی، یا معید، اغننی بحلالک عن حرامک وبفضلک عمن سواک وطاعتک عن معصیتک۔ دعا پھر پڑھ رہا ہوں۔ یا غنی، یا حمید، یا مبدی، یا معید، اغننی بحلالک عن حرامک وبفضلک عمن سواک وطاعتک عن معصیتک۔ سبحان اللہ، خوبصورت دعا ہے کہ اے اللہ تو بے پرواہ ہے، تو ہی لائق تعریف ہے، اور تو ہی ابتداً سب کی تخلیق کا مالک ہے، اور تو ہی سب کچھ لوٹانے والا ہے۔ اغننی بحلالک عن حرامک، اے اللہ حلال رزق دے کے مجھے
بے پرواہ کر دے اس سے کہ حرام رزق میرے پاس آئے، اور اپنے فضل سے عطا فرما، اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کر، اور اپنی فرما برداری عطا فرما، گناہوں سے بچا لیجئے۔ یہ دعا کا ترجمہ ہے۔ تو آپ یہ دعا پڑھیں 3 مرتبہ، 7 مرتبہ، ہر نماز کے بعد پڑھیں، خوب رزق ملے گا انشاءاللہ۔ صحت کے مسائل ہیں، اولاد کے حوالے سے مسائل ہیں، رشتوں کے حوالے سے مسائل ہیں، رزق تمام نعمتوں کو محیط ہے۔ اللہ سب کے دکھ دور فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔